اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بے گناہ مسلمان اور سکھ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سادات کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک سید پولیس انسپیکٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ دیر قیام کے بعد جاتے ہوئے بتقاضائے ادب سید انسپیکٹر صاحب نے آپ کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیے تاکہ آپ کو پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے بلکہ انہیں اپنے قریب پائیں۔ وہ تو ببا سے ادب یہ کام کر کے چلے گئے۔ آپ نے اس کے بعد سے وہ جوتا پہننا چھوڑ دیا اور اٹھوا کر رکھ دیا کہ اس کو سید زادے کا ہاتھ لگ گیا ہے، لہٰذا اب میں اس میں پاؤں نہ ڈالوں گا۔ یہ محبت تھی آپ کو آل نبی اولاد علی سے۔ اسی طرح ایک سید زادے کو کسی افسر نے کسی الزام پر نوکری سے نکال دیا۔ اس واقعہ کے علم آپ کو بھی ہو گیا اور وہ اکثر گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب وہ افسر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ اس افسر نے آپ کو راضی کرنے کے لیے حضرت قاضی سلطان محمود اوان شریف اور دیگر چند بزرگوں کو سفارش کے لیے آپ کے پاس لایا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اس نے معافی بھی مانگی اور نوکری سے نکالے ہوئے سید زادے کو بلا کر بخوشی ملازمت پر بحال بھی کر دیا اور آئندہ کے لیے خاندان سادات کا احترام کرنے کا عہد بھی کیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ موضع بانگ دوارہ میں ایک سکھ ساہوکار کی ایک دکان تھی۔ چودھری حسن علی اس کا مقروض تھا۔ ایک دن حسن علی اور حیدر علی جو اس کا دوست تھا دریائے پتن کے راستے جہلم جا رہے تھے۔ جب دربار کے میلہ میں پہنچے تو سکھ دکاندار جہلم جاتا ہوا میلے میں مل گیا۔ حسن علی نے تنہائی کا موقع دے کر سکھ دکاندار کو قتل کر دیا۔ تھانے میں رپٹ ہو گئی۔ پولیس نے اس شک کی بنا پر کہ جس روز مقتول سودا لینے جہلم گیا تھا حسن علی اور حیدر علی اس وقت گھر پر نہ تھے، پولیس نے ان کو شامل تفتیش کر لیا، مگر ایک ماہ گزر گیا تھا کہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچے، جس کی وجہ سے تفتیشی افسر تھانے دار اپنے ناکامی کی وجہ سے خفت محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک حسن علی نے کسی وجہ سے گھر میں جھگڑا کھڑا کر دیا اور اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، جس پر اس کی بیوی نے شور مچا دیا، لوگوں اس نے کچھ روز قبل سکھ ساہوکار کو بھی مارا تھا، اب یہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے۔ شور کی آواز سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس نے حسن علی اور حیدر علی کو گرفتار کر لیا، حالانکہ چودھری حیدر علی بالکل بے گناہ تھا۔ جب بے گناہ حیدر علی کی ماں کو علم ہوا تو وہ روتی پیٹتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور میرا خاوند آپ کا مرید ہے اور ہم آپ کے عقیدت مند ہیں۔ حضور میرا بیٹا بالکل بے گناہ ہے، وہ اس جرم میں شریک نہ ہے، لہذا آپ دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا بری ہو جائے۔ آپ نے اس کی ماں کو تسلی دلائی کہ تیرا بیٹا جلد ہی بری ہو کر آ جائے گا، فکر نہ کرو، اللہ کریم ہے اور وہ ضرور کرم کرے گا۔ چنانچہ ایک روز ایسا ہوا کہ حسن علی اور حیدر علی جیل میں بند تھے۔ حسن علی سے حیدر علی نے کہا، حسن علی دیکھو، قتل تم نے کیا ہے اور تم نے بے گناہ میرا نام بھی شامل کروا دیا ہے، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہارے اس جرم میں شریک نہیں ہوں، لہذا بات یہ ہے کہ سزائے موت تو ہونی ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف تمہارے جرم کی سزا ملے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہنے پر عدالت تمہارا شریک سمجھ کر مجھے بھی سزائے موت یا پھانسی دے دے، تو تم پر دو قتل کا جرم خدا کے سامنے بن جائے گا۔ ایک قتل تو تم نے سکھ کا کیا ہے اور دوسرا قتل تمہارے مسلمان بھائی کا تم پر پڑ جائے گا، اس لیے صبح کو جب عدالت میں پیش ہو تو تم صاف کہہ دو کہ قتل میں نے کیا ہے، لہذا حیدر علی کو بری کیا جائے۔ حیدر علی کی ان باتوں کا حسن علی پر گہرا اثر ہوا اور اس نے صبح کو عدالت میں پیش ہو کر بیان دے دیا کہ سکھ ساہوکار کا قتل میں نے کیا ہے اور حیدر علی بے قصور ہے۔ عدالت نے اس کی بات سن کر حیدر علی کو بری کر دیا۔ اس طرح آپ کی دعا سے حیدر علی باعزت بری
بری ہو کر گھر واپس آ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے مرید خاص جناب ملک محمد جیلمی مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم سے آپ کی 2 کتابیں تحفہ رسولیہ اور تحفہ میرا طبع کرنے کی غرض سے لاہور گیا اور اس دوران پنڈت من پھول بہادر جی CSI کے گھر ٹھہرا۔ پنڈت جی کا بیٹا گنیش مل میرا دوست تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے غیر مذہب ہونے کے باوجود آپ کے موتقید تھے اور کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے اپنے کام کے سلسلے میں 4 مہینے رکنا پڑ گیا۔ اس دوران ایک دن پنڈت جی میرے لیے مٹھائی لائے، مگر مٹھائی میں بھنگ ملی ہوئی تھی جس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے وہ مٹھائی لے کر کھا لی، مگر کچھ ہی دیر بعد میری حالت خراب ہو گئی جس کا پنڈت جی کو کافی فکر لاحق ہوئی اور وہ مجھے علاج معالجے کے لیے ہسپتال لے گئے۔ خدا کے فضل و کرم سے چند روز بعد مجھے افاقہ ہوا تو ایک دن آپ کا خط کھڑی شریف سے لاہور پنڈت جی کے گھر پہنچا جس میں میری بیماری کا تفصیلاً ذکر تھا کہ کس طرح سے مجھے بھنگ ملی ہوئی مٹھائی کھلائی گئی۔ میں یہ خط پڑھ کر حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا اور خوش بھی کہ میرے مرشد کو میرے حالات کی تمام خبر اور علم کھڑی شریف میں بیٹھے ہو گئی ہے۔ میں نے وہ خط پنڈت جی اور اس کے اہل و عیال کو دکھایا تو وہ سب لوگ آپ کی اس کرامت اور روشن ضمیری سے بے حد متاثر ہوئے، مجھ سے معافی مانگی اور بھنگ ملی مٹھائی سے قطعی طور پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اپنی اس غلطی کا انہوں نے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر مداوا بھی کرنا چاہا، ندامت کا اظہار بھی کیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔